السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے تین خبروں پر بات کریں گے، مگر سب سے پہلے عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جن لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں عمران خان صاحب نے اظہار خیال کیا اور ان کا کہنا تھا کہ 8 ستمبر کو نہ رکنا، نہ کوئی رکاوٹ برداشت کرنا۔ خان صاحب نے یہ بات 22 اگست کے جلسے کی منسوخی کے بعد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں انتشار کا خدشہ تھا، اس لیے جلسہ ملتوی کیا۔ جلسہ کرتے تو دوبارہ 9 مئی گلے پڑ جاتا۔ پارٹی قیادت کو کہتا ہوں، اس دفعہ اگر کسی نے روکا تو آپ نے رکنا نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے جیل میں بتایا گیا کہ اسلام آباد جلسے کی وجہ سے ملک میں انتشار ہو سکتا ہے، اس وجہ سے جلسہ ملتوی کرنا پڑا۔ خان صاحب نے کہا کہ جلسہ ختم نبوت کے معاملے پر ملتوی کیا۔ مجھے معلومات دی گئیں کہ ختم نبوت حساس معاملہ ہے جس پر دینی جماعتیں اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہیں۔ ہمیں انتشار کا خدشہ تھا، اسی لیے اسلام آباد میں اپنا جلسہ ملتوی کیا۔ اگر گزشتہ روز جلسہ کرتے تو دوبارہ 9 مئی گلے پڑنے کا خدشہ تھا۔ ابھی تک پہلے والے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری بھی نہیں کروائی گئی۔ خان صاحب نے مزید کہا کہ اب اگر آپ نے اجازت دے کر جلسہ روکنے کی کوشش کی تو سب کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی۔ اب عدالت کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ عدالت ہمیں اجازت دیتی ہے یا انتظامیہ منسوخ کرتی ہے۔ پارٹی کو کہہ رہا ہوں، 8 ستمبر کے جلسے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کریں۔ میں نے اسلام آباد کا جلسہ آخری بار ملتوی کیا ہے۔ پارٹی کو ہدایت ہے کہ 8 ستمبر سے قبل میٹنگ کریں اور فیصلہ کریں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر احتجاج کب کریں گے۔ پارٹی قیادت کو کہتا ہوں، اس دفعہ اگر کسی نے روکا تو آپ نے رکنا نہیں ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل پر دوسری جانب سے جواب آیا ہے کہ عمران خان، فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ تسلی رکھیں، ان کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہی ہوگا۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فیض سے مل کر 9 مئی کی سازش کی۔ میں نے زیرو سے اپنی پارٹی کو شروع کیا اور 28 سال سے آئین کے اندر رہ کر جد و جہد کر رہا ہوں۔ اگر 9 مئی میں فیض ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں۔ یہ ملٹری کا ایشو ہے اور نہ ہی سیکریٹ انٹرنیشنل ایشو ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر حمود الرحمن رپورٹ پر عمل ہو جاتا تو آج ملک میں جمہوریت ہوتی۔ اوپن ٹرائل سے ملک کا وہی فائدہ ہوگا جو حمود الرحمن رپورٹ پر عمل درآمد کرنے سے ہونا تھا۔ حمود الرحمن رپورٹ پر عمل درآمد ہو جاتا تو ملک میں 3 مارشل لا نہ لگتے اور نہ ہی آج غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہوتا۔ 9 مئی جمہوریت کے اوپر حملہ ہے۔ کمیشن کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ دہرائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ رات کے پچھلے پہر آپ نے اعظم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھجوایا؟ پیغام رساں کون تھا؟ فون کی سہولت کیسے ملی؟ صحافی کے ان سوالات پر عمران خان مسکرائے اور کہنے لگے اس کا جواب رہنے دیں۔ عمران خان سے پوچھا گیا کہ کل آپ کی ہمشیرہ کی آڈیو سامنے آئی جس میں ان کا موقف تھا کہ عمران خان نے جلسہ ملتوی کرنے کا نہیں کہا، یہ پارٹی لیڈرز
ان کا نام لے کر جلسہ ملتوی کرنے کا کہہ رہے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج اور غصہ ہے۔ میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف انتشار سے بچنے کے لیے جلسے کو ملتوی کیا۔ تاہم اب جو مرضی ہو جائے، ہر ضلع میں جلسہ کریں گے۔ صحافی نے پوچھا کہ اس معاملے کو کلیئر کریں کہ جیل میں آپ کو وفاقی حکومت نے پیغام دیا یا کسی اور نے کہ باہر حالات خراب ہو جائیں گے؟ صحافی نے سوال کیا تو عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی فارم 47 کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ جب بھی ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے، ان کو فوری طور پر 9 مئی یاد آ جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کا بیگ پیک لندن کے لیے تیار ہے۔ بیگ پیک تیار ہے، صرف ضروری سامان اٹھانا ہے۔ یہ سب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 2 گیمز جاری ہیں، اگر یہ فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینیورٹی پر اثر انداز ہو کر اندر سے اپنا بندہ لائیں گے، یعنی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہی میں سے سینیورٹی کو پس پشت ڈال کر اندر سے اپنا بندہ لائیں گے، اور یہ دونوں صورتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایک تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن قابل قبول نہیں ہے، اور دوسرا سینیورٹی کے اصول کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بالائے طاق رکھ کر یا پس پشت ڈال کر اگر کوئی کوشش کی جاتی ہے تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ملک بھر میں احتجاج بھی ہوگا۔ صحافی نے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات ہوئی ہے۔ تاہم میں نے کسی حکومت سے جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ملک میں انتشار ہو سکتا ہے، جس پر جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ اب عدلیہ کی ساکھ کا مسئلہ ہے کہ عدالت ہمیں جلسے کی اجازت دیتی ہے اور انتظامیہ ہمارا این او سی کینسل کر دیتی ہے۔ پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جسے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی۔ عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 1 سال بعد الیکٹرک ٹوتھ برش اور کتابیں فراہم کر دی گئیں۔ آج کی سماعت میں عمران خان مسکراتے رہے، مطمئن اور حشاش بشاش نظر آئے۔ یہ تو تھی صورتحال 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، اور اس میں جو عمران خان صاحب نے بات کی وہ بہت اہم ہے کہ خان صاحب نے جو کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور ان کا کہنا کہ 2 گیمز کیے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ دونوں گیمز قابل قبول نہیں ہیں۔ اب اس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس پاکستان نہ بننے دیا جائے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت 26 اکتوبر تک ہے، اور 26 اکتوبر کو قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور جب قاضی صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو نون لیگ اور حکومت سیاسی طور پر یتیم ہو جائے گی، اور جب یہ یتیم ہو جائے گی تو انہیں سیاسی طور پر کوئی اور اپنا اس طرح کا سرپرست تلاش کرنا ہے جو ان کی حکومت کو بے ساکھیاں فراہم کرے، جیسا قاضی صاحب نے فراہم کی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے اس حکومت کے لیے وہ کیا ہے جو حکومت سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جو حکومت نے مانگا بھی نہیں، قاضی صاحب نے انہیں
وہ بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر وہ حکومت کو فراہم کر دیا ہے۔ اس لیے اب حکومت نہیں چاہتی کہ قاضی صاحب کی مدت ملازمت ختم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، اور اس ایکسٹینشن کے لیے حکومت ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ اب 26 اگست کو حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور 28 اگست کو مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کا۔ اور اس میں جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ خبر ہے کہ حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے، یا حکومت کوئی ایسی لیجسلیشن یا قانون سازی کرنے جا رہی ہے جس سے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، اور یا پھر اس طرح سے کیا جائے کہ ہر جج کو 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے۔ اور قاضی صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے مجھے ایکسٹینشن دی جائے تاکہ مجھ پہ کل کو کوئی بلیم نہ آئے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی وہ چاہتے ہیں مجھے ایکسٹینشن بھی مل جائے اور میں نیک نام بھی رہوں، میں کہہ سکوں جو ان کا بھرم ہے کہ میں بڑا آئین پسند ہوں، جمہوریت پسند ہوں، آزادی پسند ہوں، میں انسانی حقوق کا علم بردار ہوں، یہ سب کچھ وہ چاہتے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں ایکسٹینشن بھی چاہتے ہیں۔ اب حکومت ان تمام کوششوں میں لگی ہے، لیکن لگتا یہی ہے جو حالات ہیں، جو اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، لیکن اس اکثریت کو پورا کرنے کے لیے، 2/3 کو پورا کرنے کے لیے حکومت بھی ساری تن من دھن لگائے بیٹھی ہے، اور قاضی صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر کوشش میں قاضی صاحب فرنٹ لائن واریر کے طور پر حکومت کے لیے موجود ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ اور یہ جو 26 اگست ہے یا 28 اگست ہے، اس کے بعد جو ہے نا مشترکہ اجلاس، اس میں دیکھتے ہیں۔ اب آپ اسی چیز کو آگے دیکھیں تو خواجہ آصف نے چند دنوں پہلے بیان دیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملی تو نومبر سے حکومت کے خلاف محاذ کھل جائے گا، اور الیکشن ٹریبونلز فیصلے دینا شروع کر دیں گے، اور وہ فیصلے یقیناً نون لیگ کے خلاف ہوں گے، کیونکہ فارم 47 کے ذریعے ان کو کامیاب کرایا گیا، اور فارم 45 ان کے پاس ہیں ہی نہیں، تو الیکشن ٹریبونلز نے یقیناً ان سے فارم 45 مانگنے ہیں جو ان کے پاس ہیں نہیں، تو ان کے پاس نہیں ہے تو ان کی سیٹیں پت جھڑ کے موسم کی طرح جھڑنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ پھر آ کر اپنی اصل سیاسی اوقات میں آ جائے گی نون لیگ، کہ ان کے پاس 50 سیٹیں بھی نہیں بچیں گی، بلکہ 30 سیٹیں بھی نہیں بچیں گی جو ان کو ملنی چاہیے تھیں، وہی ان کی 17 سے 25 سیٹوں کی یہ جماعت بن جائے گی۔ اب ان کی کوشش یہی ہے کہ تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایسے ججز کو لایا جائے۔ پہلے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہی قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ نہ رکھ سکیں، 2/3 اکثریت ان کو نہ ملے، تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا جج ان میں سے تلاش کیا جائے جو کم سے کم حکومت کو اتنی سپیس فراہم کرے، اتنی جگہ دے، اس طرح کا ساتھ دے کہ یہ حکومت مدت پوری کرے۔ اب اس حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے کا بہت خیال ہے، بہت فکر ہے، بہت تشویش ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کی زندگیاں ان کی مدت کے مقابلے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب آج کی خبر ہے کہ ایک شخص نے 25,000 روپے کے بل آنے پر خودکشی کی، اور خود جو ہے نا وہ ٹرین کے آگے لیٹ گیا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اب انہیں یہ نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مجبور ہیں، مگر انہیں اپنی حکومت کا ٹائم پورا کرنا ہے، اسے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ پاکستان کی جان چھوڑیں اور عوام کو کوئی سکھ کا سانس لینے دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں،
اور چینل کو سبسکرائب کریں۔